الحمد للہ علی نوالہ، الصلاۃ والسلام علی سید جمالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص وہ ہمارے محبت والے نمازی حضرات جنہوں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور قرآن کی محبت میں، نماز تراویح کی محبت میں، مسجد کی محبت میں وہ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، اور میں یکم رمضان سے لے کر آج ختم قرآن کے موقع پر یعنی بلا ناغہ ان کی زیارت کرتا رہا ہوں، اور میری دلی دعا ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک انتہائی محبت سے سنا ہے اور محبت سے تشریف لاتے رہے ہیں، دور دراز سے، صرف اس کالونی سے نہیں بلکہ اسلام نگر سے میرے اپنے بھائی عزیز تشریف لاتے رہے ہیں، ادھر کافی دور دراز سے لوگ مسجد کے اندر آتے رہے ہیں۔ میں سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ قرآن کی محبت کے لیے آئے ہیں اور میں بھی قرآن سنانے کے لیے یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی محبت درمیان میں قرآن ہے، قرآن کے لیے ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہی قرآن کی محبت ہمیں جنت کے اندر بھی اکٹھا کرے گی انشاءاللہ۔ تو رمضان مبارک کی سہانی گھڑیوں کے اندر سب سے پہلے میں تو شکریہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے جو صدر ہیں، انتہائی واجب الاحترام محترم ڈاکٹر اسجد فاروق صاحب، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نمازیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پیش کریں تاکہ کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے پانی کا بندوبست کیا، تو یقیناً آپ نے تو بہت ہی محبت کے ساتھ آتے رہے، اور پانی بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوب پانی پیا ہے، اور میں تو روزانہ جب ادھر سے دوسرے دن دور کے وقت جاتا تھا تو ادھر پانی دیکھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا، اتنا پانی روزانہ پیا جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ پانی بھی پیتے رہے ہیں اور قرآن بھی سنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو مسجد میں اکٹھا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مزید اس معاملے میں خوبصورتیاں عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے نہایت ہی پیارے اور مخلص دوست، بلکہ میرے بھائیوں کے بھی مخلص دوست حاجی محمد یعقوب صاحب،
جو کہ ہر سال بڑی محبت کے ساتھ حفاظ کے لیے کھانا گھر سے بھیجتے ہیں، اور حالانکہ مسجد کا شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ شاید انتظامیہ کی ڈیوٹی ہے، مسجد میں جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے یہ جس کے نصیب میں ہو جو بھی کر لے، جو بھی ڈیوٹی کرنا چاہے کر لے۔ تو یہ ان کی محبت ہے کہ یہ 3-4 سال سے بڑی محبت کے ساتھ افطاری اور کھانا شام کو بھیجتے رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قرآن کے قاری کی تواضع کی کھانے پینے کے حوالے سے، ان کے وسائل کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا، تو نے میری وجہ سے قرآن کے قاری کی عزت کی ہے، میرے کلام کی وجہ سے کی ہے، آج تجھے اس کا بدلہ دینے کے لیے تیرا خدا کافی ہے، تیرا خدا کافی ہے۔ حضور بھی چاہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ مسجد کی طرف لگے رہیں، دنیا داری کی طرف ان کی توجہ نہ جائے، تاکہ یہ مساجد کو آباد کریں اور دین کا کام کرتے رہیں۔ اور اسی طرح محترم ہماری مسجد کے خادم ہیں محمد عثمان صاحب، ان کا گھر چلا گیا ہے وہ اسلام نگر، ادھر سے ہمارے لیے دودھ گرم کر کے لاتے رہے، ادھر سے اسلام نگر سے دودھ گرم کر کے سائیکل پہ یہاں پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میرے انتہائی قابل قدر دوست محترم ماسٹر زاہد نسیم صاحب، ان کا تو ہم سارے شکریہ ادا کریں گے۔ ہم یکم رمضان سے آج تک تجوید کا سبق پڑھتے رہے اور قرآن پاک کا تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ بورڈ جو جتنے بھی انہوں نے لکھے ہیں یہ سب رات کو نماز تراویح کے بعد لکھا کرتے تھے اور پھر میں آپ کو پڑھایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جتنے احباب بھی آپ نے ٹائم نکالا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو، اس کاوش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو محترم حاضرین، مجھ سے قبل عزیزم حضرت مولانا قاری رجب علی صاحب یہ واعظ کر رہے تھے، تو میں تو پورا مہینہ ہی کچھ نہ کچھ آپ کو واعظ سناتا ہی رہا ہوں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہ کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب میں درس دیتا ہوں تو علماء کرام تو خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنے میں تقریباً 2-3-4 منٹ لگتے ہیں، میں نے پورا مہینہ خطبہ پڑھا ہے۔ بولیں جی، میں بغیر خطبے کے، بغیر تمہید کے ٹو دا پوائنٹ جو گفتگو ہے میں 5-7 منٹ میں آپ کو سناتا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو قرآن پاک صحیح تلفظ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ محبت کا سودا ہے، نہ تو انتظامیہ کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو تلفظ قرآن پاک کا صحیح کرانا ہے، نہ یہ درس دینا ہے، یہ میرا اپنا اخلاقی حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے تو جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ عوام الناس پہ اتنی صلاحیت خرچ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کو، بولیے نا، جو دوسروں کو۔ یار میں اگر دنیا میں چند روز کے لیے آیا ہوں تو میں صرف اپنی ذات کے لیے سوچوں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میرے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں میں دوسروں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کروں، یہ میری صلاحیت ہے۔ لہذا یہ آپ سوچ بنائیں، آپ کے پاس جو جو ہنر موجود ہے آپ کوشش فرمایا کریں کہ وہ ہنر دوسرے کے اندر بھی منتقل ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے پورا مہینہ، یہ 3ری بار اس مسجد میں کورس کرایا گیا ہے، اور اس کورس کا مجھے امید ہے کہ کافی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔
کیا خیال ہے، فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی ذرا اونچا بولیں گے تو مجھے بھی سمجھ آئے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ آواز آ رہی ہے، بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی مزید محبتیں عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مجھے اس مسجد کے اندر آج اس سال 2024 میں الحمدللہ 5واں قرآن پاک سنانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اتنا قرآن پاک مجھے 4.5 سال ادھر ہو گئے ہیں اور 5واں قرآن پاک ہے۔ تو میں نے زندگی کے اندر جب سے میں نے حفظ کیا ہے، میں نے آج تک ناغہ نہیں کیا۔ اور قرآن پاک کا شوق یہ برخوردار بیان کر رہے تھے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور حضرت انسان کے اندر اللہ پاک نے ساری کوالٹیاں رکھی ہیں۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ حافظ صاحب کے اندر کوالٹی ہے، میرے اندر نہیں۔ آپ اس صلاحیتیں اپنی کھولیں، استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں کسی کے پیچھے نماز تراویح ادا کرتا تھا تو میرے دل میں یہ بات آتی تھی، یہ کتنے مقدر والے لوگ ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ان ماؤں ان باپوں کے بیٹے ہیں جو آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ کاش اللہ تعالیٰ سعادت مجھے بھی عطا فرمائے۔ ابھی میں 4 یا 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو یہ تمنا میرے دل میں اٹھی اور شوق پیدا ہوا۔ تو پھر میں قرآن پاک، مجھے بھائیوں کے اندر ہمارے چچا ہیں، انہوں نے تجوید پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے، ابا جی قبلہ کو، تو اس کو آپ دین کے راستے میں لگا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے منظور تھا۔ تو میں حفظ کے لیے نکلا۔ تو پھر جب میں حفظ کر رہا تھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر مجھے حفظ ہو گیا، اگر میں نے حفظ کر لیا تیری توفیق سے، تو انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اس کی قدر کروں گا، میں اس کی قدر کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی عطا فرمایا۔ شوق سب کچھ کروا لیتا ہے۔ جب میں نے حفظ شروع کیا ہے نا، صحیح جس طرح حفظ کا جو ٹائم ہوتا ہے، استاد مل جائے، جگہ مل جائے، تو الحمدللہ میں نے صرف اور صرف 1 سال میں حفظ کیا ہے۔ صرف 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو جس سال میں نے حفظ شروع کیا، جہاں مجھے جگہ ملی، باقاعدہ ماحول ملا، تو میں نے 14 پارے حفظ کیے تھے۔ تو مجھے منگووال غربی ہے، وہاں ایک ساتھی نے جگہ بنا کے دی، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے۔ تو میں نے 14 پارے وہاں نورانی مسجد شاہ صاحب کی ہے، تو میں نے چھوٹی عمر میں 14 پارے میں نے سنا دی۔ یہ آپ کو اس لیے باتیں سنا رہا ہوں تاکہ قرآن کا شوق پیدا ہو۔ تو پھر وقت گزرا تو اگلے سال میں نے قرآن پاک مکمل سنایا۔ پھر میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ دور کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ دور سمجھتے ہیں نا، ایک دوسرے کو قرآن پاک سنانا۔ تو میں نے چاہا کہ مجھے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ حافظ قرآن ملے، میں ان سے جا کے دور کروں یا قرآن پاک انہیں سناؤں۔ تو کٹھیال شیخاں کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حافظ ولی صاحب، اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سک گئے ہوئے تھے، پتلے ہو چکے تھے۔ اور میری نظر میں فقط وہ حافظ قرآن میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی دیکھا ہے کہ 70 یا 75 یا 80 سال کی عمر میں اگر شبینہ پڑھنا ہے تو اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا، زبانی پڑھنا ہے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ حافظ صاحب 75-80 سال کی عمر میں شبینہ۔ تو ایک دفعہ ہم اکٹھے ہوئے کٹھیال شیخاں کے اندر، میں بھی تھا، ایک اور علامہ صاحب بھی تھے، حافظ صاحب بھی تھے۔ تو ہم نے جب قرآن آگے رکھا نا، میرے دوسرے ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے منزل میں پڑھوں گا۔ تو حافظ ولی صاحب کہنے لگے کہ جناب یہ اوپر سے دیکھ کے آپ شبینہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو وہ قاری صاحب تھوڑے ذہین تھے، تیز تراز تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جب اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے 2 ثواب ملے گا۔ کیا ہوگا؟ 2 ثواب ملے گا۔
ایک تو قرآن کی زیارت کا ثواب ملے گا، دوسرا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو حافظ صاحب بھی مسکرا پڑے، کہنے لگے ٹھیک ہے مولانا دوہرا ثواب ہی لو ہیں جی۔ تو مطلب یہ کہ زبانی پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، شبینہ پورا قرآن زبانی پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری نظر میں وہ حافظ صاحب گزرے ہیں جنہوں نے 85-80 سال کی عمر میں جب بھی جہاں بھی جتنے سپارے دیے ہیں، جہاں سے دیے ہیں، الحمدللہ ساری زبانی پڑھے۔ میں نے ایک دفعہ حافظ صاحب سے پوچھا کہ جناب روزانہ کی کتنی منزل کرتے ہیں؟ حافظ صاحب کا تعلق جٹ فیملی سے تھا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں قاری صاحب گلاں پوچھنے والیاں نہیں، میں جناب دس دیو کہ یہ کیڑی کوئی ریاکاری ہے؟ تو فرمان لگے الحمدللہ میں روزانہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے مجھ دیاں تاراں کڑنا تا بھی قرآن پڑھنا، پٹھے وڈنا تا بھی قرآن پڑھنا، میں بازار آل جانا تا بھی قرآن پڑھنا، میں ڈیرے آل آونا تا بھی قرآن پڑھنا، تے میں بستر تے ستے آواں تا بھی قرآن پڑھنا، تے میں سویرے اٹھنا تے تا بھی قرآن پڑھنا۔ الحمدللہ میں 15 پارے روزانہ میں پڑھ ہی دینا ہوں۔ اندازہ کریں جو 15 پارے روزانہ تلاوت کرے اس کی منزل کمزور ہو سکتی ہے؟ تو میرے دل میں نا شوق پیدا ہوا، میں نے کہا کہ اتنا قاری قرآن، یہ تو حقیقت نام بھی ولی ہے اور ویسے بھی اللہ کے ولی ہیں۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کے قاری کا اکرام کرو، جس نے قرآن کے قاری کا اکرام کیا اس نے رسول اللہ کا اکرام کیا ہے، اس نے اپنے نبی کا اکرام کیا ہے، اس نے اپنے نبی کی توقیر کی ہے، عزت کی ہے۔ تو میں نے حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کی اتنی منزل پختہ ہے، تو میرے دل میں شوق ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک سناؤں۔ ویسے تو مجھے قرآن پاک آتا ہے تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو منو کہنے لگے منڈے آ جا کریں ڈیرے تے۔ میں چھوٹی عمر میں تھا تو مجھے فرمانے لگے کتنی منزل سناؤ گے؟ تو میں نے کہا جناب روزانہ کے 3 پارے سناؤں گا۔ تو میں نے 10 دنوں کے اندر حافظ صاحب کو قرآن پاک سنایا۔ ان حافظ صاحب کو جن کی ابھی میں نے بات کی ہے، ان کو میں نے 10 دنوں کے اندر قرآن پاک کمپلیٹ کیا ہے۔ پھر وقت گزرا، درس نظامی 9 سالہ کورس ہے، علماء جانتے ہیں۔ میں نے حفظ کر کے درس نظامی میں جب داخلہ لیا تو درس نظامی کے اندر حضرت علامہ مولانا اسلم بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ مجھے فرمانے لگے منزل آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی تو ہے لیکن درمیان والے سپارے نا تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کبھی زندگی میں 10 پارے کٹھے بیٹھ کے سنائے ہیں زبانی؟ تو میں نے کہا کہ قبلہ 10 پارے سنانا تو بڑی دور کی بات ہے، 2 سپارے پڑھنا زبانی بڑے مشکل لگتے ہیں۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ طریقہ میں بتاتا ہوں، مجھے منزل سنایا کرو۔ قرآن کا اتنا شوق تھا سینے میں، اتنی محبت تھی قرآن پاک کی، اللہ کی توفیق سے مجھے فرمانے لگے کہ ایک پاؤ بغیر غلطی کے سنانا ہے، ایک پاؤ سنا لو گے تلفظ کے ساتھ، اگر تلفظی غلطی ہوئی تو پھر میں نے نہیں سننا۔ اور چونکہ اس دور کی تلفظ کی معاملے میں میری رہنمائی کی گئی تو میں آپ کی بھی رہنمائی کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور ایک پاؤ تو سنانا مشکل ہی نہیں۔ تو ایک پاؤ میں نے سنایا، دوسرے دن اگلا پاؤ اور پچھلا پاؤ ملا کے سنایا، تیسرے دن میں نے اگلا پاؤ اور پیچھے آدھا ملا کے سنایا۔ تو مجھے استاد آگے سے پاؤ سنتے، پیچھے سے سارا سنتے، وہ کرتے کرتے 2 پارے 3 4 5 6 7 یہاں تک کہ 10 پاروں پہ مجھے لے آئے۔ اور جب میں نے 10 پارے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے سنائے نا تو مجھے فرمانے لگے تم تو کہتے تھے 2 بھی نہیں سنا سکتا، آج 10 کیسے سنا لیے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اس میں میرا کمال کوئی نہیں، یہ تو آپ کی محنت ہے، یہ تو آپ کی شفقت ہے۔ تو میں نے 10 پارے الحمدللہ بغیر غلطی کے میں نے استادوں کو جامعہ بکھی شریف کے اندر میں نے سین میں کھڑے ہو کے سنائے ہیں، بیٹھ کے نہیں سنائے، کھڑے ہو کے سنائے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ الحمدللہ آپ سنتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک ساری منزل ٹھیک نکل جاتی ہے نا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے۔ تو مجھے پھر استاد فرمانے لگے اب تمہارا قرآن پاک میں نے سارا سن لیا ہے، اب ایسا کرو کہ اب 6 مہینے کا کورس کر لو۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ مجھے فرمانے لگے کہ روزانہ کے 5 پارے تلاوت کرنے ہیں،
کتنے کتنے میں نہیں کرنے ہیں، آپ نے نہیں، ذرا بلند آواز سے بولے کتنے کرنے؟ 5۔ ہاں، کیونکہ آپ تو ایک پاؤ روزانہ پڑھیں تو تھک جاتے ہیں نا، تو کوشش کریں تو انشاءاللہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے شاہ صاحب نے ادھر پٹیالہ شیخہ میں ایک مسجد میں بھیج دیا۔ واللہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، ان چیزوں سے غرض ہی کوئی نہیں، جب ماحول مل جائے نا۔ مجھے مسجد ملی، اس مسجد کے اندر کھانا بھی نہیں تھا، اس مسجد کے اندر تنہا بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ کوئی بندہ گیا، ہمارے درویشوں کی اللہ تعالیٰ کے سپرد سارا نظام ہوتا ہے، تو ایک بندہ گیا، انہوں نے کہا شاہ جی ایک ہمیں امام صاحب چاہیے، انہوں نے بھیج دیں آگے۔ میں چلا گیا، ادھر کھانا بھی کوئی نہ۔ 6 مہینے میں امامت کراتا رہا، تو ایک بھائی دعوت اسلامی والے وہ مجھے ملے، عباس نام ہے ان کا، وہاں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ کی تنہا ادھر کتنی ہے؟ میں کہا کسے دیتی ہوئے تھے تاں دسانا ہیں جی۔ وہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب ماحول مل جائے تو ان چیزوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت چونکہ بیوی بھی نہیں تھی، بچے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کلا بندہ ہوئے تو گونج ہی گزارا ہو جاتا ہے نا جی۔ تو جدوں فیملی والا بندہ ہو جائے پھر گزارے نہیں ہوتے۔ اس وقت میں نے 6 مہینے کے بعد وہ اتاری صاحب نے نا 600 روپیہ مجھے پیش کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ 600 ایک ہی مہینے ملا ہے، اس کے بعد پھر چھٹی ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر میں ادھر اس مسجد میں رہ کر ایک ساتھی تھے ان کے پاس جا کے کھانا کھا لیتا تھا۔ تو 6 مہینے ان ساری چیزوں سے ماورا ہو کر میں ہر روز استادوں کے فرمان کے مطابق 5 پارے بلا ناغہ سرگی اٹھ کے پڑھتا رہا۔ صبح نماز فجر سے پہلے میں شروع کرتا تھا، اور مدرسے جانے سے پہلے میں 5 پارے تلاوت کرتا تھا۔ تو الحمدللہ 6 مہینے یہ کورس جاری رہا۔ تو اس کے بعد میں نے جو سب سے پہلے اس نور مسجد میں مصلی سنایا۔ آپ جانتے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوا ہو، جو محلے والے ہوں، وہاں قرآن پاک سنانا پہلا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2-3 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو میں نے بھیجا کہ آپ ان سے بات کریں کہ میں نے قرآن پاک سنانا ہے۔ تو وہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بیٹا تو ابھی بچہ ہے، پتہ نہیں سنا بھی سکے کہ نہیں۔ تو ادھر تو شاہ صاحب نے بندہ بھیجا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان سے جا کے کہیں کہ میری خدمت جو ہوگی نا وہ بھی میں ان کو پیش کروں گا، وہ میرا قرآن پاک سنیں بس۔ تو دوبارہ والد صاحب گئے، وہ رضامند ہو گئے۔ تو میں نے الحمدللہ، پہلے وہ گھبرائے ہوئے تھے، ہے بچہ کہ قرآن پاک ہمارا سننے سنانے کا نماز تراویح کا معاملہ خراب نہ یہ کرے۔ الحمدللہ جب میں نے پہلا قرآن پاک جو ادھر نماز تراویح لوگ پڑھتے ہیں ادھر موجود ہیں، میں نے سنایا، تو 6-7 طالب علم جو ادھر گجرات میں پڑھتے تھے، انہوں نے گجرات والا مدرسہ چھوڑ کے جامعہ بھکی شریف میں داخلہ لے لیا۔ یعنی اس قدر خوبصورت قرآن پاک میں نے سنایا۔ خود اندازہ کر لینا کہ 10 پارے بغیر غلطی کے میں پڑھ دیتا تھا، تو 1.25 پارہ تو بات ہی نہیں تھی الحمدللہ۔ تو پھر نور مسجد میں نے 20 سال میں سناتا رہا۔ 2 مصلے میں نے قبلہ صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب جو گجرات کے خطیب ہیں اور بڑی معزز شخصیت ہیں، سیدنا صدیق اکبر، ان کی مسجد کے اندر 2 مصلے میں نے سنائے۔ پھر شہر میں کافی دائیں بائیں میں نے سنائے، منگوال سنائے۔ تو سب سے زیادہ جو مصلے ہیں میں نے نور مسجد کے اندر سنائے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے تاحیات کہا تھا کہ جب تک آپ کی زندگی ہے، ابھی بھی گاہ بگاہ کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہوں تے آ جاؤ۔ میں کہا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب آکھن گے تو تاں جاؤں گے۔ بہرحال خیر، ابھی محبت والا رشتہ ہمارا قائم ہے، تو جب تک یہ رشتہ محبت والا قائم رہے گا تو میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کرے یہ محبت والا رشتہ قائم رہے، کیونکہ مساجد کے ماحول بڑے تنگ ہو گئے ہیں۔ بعض مساجد میں ماحول بڑا عجیب سا ہوتا ہے، اور وہاں ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے جہاں کوئی سن لی جائے اور کوئی سنا لی جائے، تاکہ یہ محبت والا رشتہ آپس میں
قائم رہے۔ باقی میری شروع سے طبیعت ہے، میں 29 30 یا 31 مصلح سنا چکا ہوں اللہ کے فضل سے، اور ابھی شام ایک کل غالباً پوچھ رہے تھے کہ قاری صاحب کوئی تھوڑی ڈیمانڈ ہوئے، تو میں کہا جناب میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی خصوصی ڈیمانڈ ہے، یہ دعا کرے اجے۔ تو میری ڈیمانڈ میرے طلباء سے بھی یہی ہے، میرے پاس جتنے بچے بھی حفظ کر کے گئے ہیں، درجنوں ہیں وہاں، یہاں جتنے بھی ہیں وہ قرآن پاک الحمدللہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ برخوردار بھی قرآن پاک 10 12 مصلح انہوں نے بھی سنائے ہیں، اس سال میرا سننے کے لیے آ گئے۔ تو میں سب بچوں سے یہ کہتا ہوں، بیٹا قرآن پاک بے لوث ہو کے پڑھنا ہے، قرآن پاک بے لوث ہو کے سنانا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہوگا نا وہ رہ نہیں سکتا، لیکن ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھنا۔ اگر یہ چیز ذہن میں رکھ کے سناؤ گے نا، برکت بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر دل پہ کبھی کبھی مایوسی بھی آئے گی۔ پتہ کیوں؟ ایک سال ادھر مصلح سنایا نا تو لوگوں نے پیار محبت کا اظہار اچھا کر دیا ہے، اگلے سال کسی اور جگہ پہ جاؤ گے تو نظر ہو ان چیزوں پر، اگر معاملہ ادھر کمزور ہوا تو مایوسی تو آئے گی نا۔ ان چیزوں پہ نظر رکھنی نہیں ہے۔ میرا ہر طالب علم سے یہ پیغام ہے، جتنے میرے شاگرد ہیں، جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی قرآن پاک سنا رہے ہیں، ان کو میں بولتا ہوں بیٹا نظر ان چیزوں سے پاک رکھنی ہے، باقی جو نصیب میں ہوتا ہے وہ انسان کو مل ہی جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے اس سال بھی یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو باقی حضرات جتنے بھی احباب آپ تشریف لاتے رہے ہیں، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے سال اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا تو پھر قرآن پاک کا اسی طرح ماحول سجے گا۔ اور یہ ماحول جو اس مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس مسجد کے اندر الحمدللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے، اور ہر مسجد کے اندر بھی اس طرح کا ماحول ملتا بھی نہیں اور بنتا بھی نہیں۔ مجھے چند ساتھی ادھر تراویحیں پڑھتے تھے، وہ ایک اور جگہ پہ تراویحیں پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میں حفاظ کرام سے بھی ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ قرآن پاک کو اتنی سپیڈ کے ساتھ نہ پڑھیں کہ پچھلے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ کیا خیال ہے، آپ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک سنا ہے تو آپ کو سمجھ آتی رہی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ سب کو آتی رہی ہے، بلکہ اس سال تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بچوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے، تو آخر میں نے بھی 3 4 دن میں نے کہا اچھا آپ نے فٹ کیے تو میں بھی 2 دن لگا لیتا ہوں۔ تو مجھے میسج بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب آج آپ کے 5 رکوع ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، آج 10 رکوع ریکارڈ کیے ہیں، میری طرف بھیجا کرتے تھے، اور میں خود سنتا تھا تو میں نے کہا اچھا میں اتنا آرام سے پڑھ رہا ہوں، اور بڑے ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی تھی، ایک ایک لفظ کی۔ الحمدللہ تلفظ کا بھی خیال کیا گیا ہے، تجوید کا بھی خیال کیا گیا ہے، جتنے وقف ہیں ان کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ تو مجھے وہ سیفی صاحب آج نہیں آئے جو 9 سال سے میرے پیچھے تراویحیں پڑھنے کے لیے آتے رہے ہیں، آج نہیں۔ تو مجھے کہنے لگے میں چکوال میں تراویحیں پڑھنے کے لیے گیا ہوں، یقین فرمائیں قاری صاحب، ایک مسجد میں گیا ہوں سمجھ نہیں آئی، دوسری مسجد میں گیا ہوں سمجھ نہیں آئی، پھر پریشان ہو کے واپس آ گیا ہوں ادھر ہی آ کے تراویحیں۔ تو میں حفاظ کرام کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا، جتنے حفاظ ہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے، چھوڑیں ان باتوں کو۔ کوئی کہے کہ جناب تیز پڑھیں یا یہ پڑھیں، لوگوں کے کہنے پہ قرآن نہ پڑھا کریں۔ لوگوں کے کہنے پہ قرآن پڑھیں گے تو کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کر کے اللہ کو قرآن سنایا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں کہ مولا تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا ہے، اب میں تجھے سنا رہا ہوں۔ تو پھر حضور کا فرمان بھی ذہن میں رکھیں، حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت طاری کر لو کہ تمہارا خدا، بولیے نا تمہارا خدا، اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب قاری قرآن اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں جھکا کے ہاتھ باندھ کے محبت کے ساتھ یوں خدا کا تصور کر کے اے اللہ تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا ہے، اب میں تجھے ہی سنا رہا، سنائے اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں سارا قرآن پیش کرے تو پیچھے نمازی جو سنیں گے ان کو بھی لطف آ جائے گا۔ تو جب کوئی کہے گا جناب قاری صاحب تیز پڑھیں جی، کوئی کہے گا جناب آہستہ پڑھیں جی، وہ لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر قرآن خراب کرتے ہو۔
نہ اس طرح نہیں کرنا، بالکل قرآن پاک کو محبت سے پڑھو، ایک ایک لفظ کو چوم چوم کے پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو۔ تو الحمدللہ میں تو کبھی کبھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو، چونکہ آپ بزرگ بھی تھے، کہیں لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کا جب میرے ذہن میں آتا تھا تو میں تھوڑی سی سپیڈ کی کوشش کرتا تھا، تو میں اپنا دل راضی کرنے کے لیے ظہر کی نماز میں جو سنتے 12 رکھتے ہیں ان کے اندر میں اپنا ذوق پورا کر لیتا تھا، میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا، پوری منزل میں ظہر کی نماز کے اندر پوری پڑھتا تھا، اور بالکل آرام آرام کے ساتھ میں ساری منزل کلیئر کرتا تھا، اس ارادے کے ساتھ کہ چلو نماز تراویح میں کبھی کبھی خیال آتا ہے بزرگوں کا بھی، تو لیکن اس انداز میں کبھی پھر بھی میں نے نہیں پڑھی کہ جس سے تلفظ خراب ہو یا لفظوں کی سمجھ نہ آئے، اس انداز میں کبھی قرآن پاک پڑھا نہیں ہے۔ تو باتیں بس جو میں نے قرآن کی محبت دلانے کے لیے ضروری سمجھی ہیں تاکہ میں فی البدی گفتگو کروں، جو قرآن پاک کی محبت اللہ پاک نے مجھے نصیب فرمائی ہے، اور جس طرح میں قرآن کی منزل کو کرتے کرتے آپ کے قدموں تک پہنچا ہوں، آپ کو بھی یہ قرآن کا نشہ نصیب ہو، آپ کو بھی قرآن کی یہ محبت نصیب ہو، اور آپ بھی اپنی نسلوں کو قرآن کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔